بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم بالخصوص موجودہ ملکی حالات اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے، وہ کیا ہے، اور اس کے حوالے سے قرآن پاک ہمیں کیا رہنمائی فراہم فرماتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ قرآن حکیم کی ایک آیہ مقدسہ اور چند احادیث مبارکہ سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور بات کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اس بات کو سمجھیں، کسی سیاسی وابستگی سے بلند اور بالا ہو کر پھر ہم بات اس کو سمجھ پائیں گے، ادروائز ہم بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ بات کرنے سے پہلے چونکہ کافی لمبے عرصے کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، اور اس دوران بہت سارے دل کے قریب لوگ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر گئے، ان میں سے انتہائی دل کے قریب نام میرے دوست محمد مبین صائم تھے، جن کی محبت، احساس، اخلاص اور احسار ہمیشہ یاد رہے گا۔ جن لوگوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کن اوصاف اور کمالات سے اسے نوازا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، کروٹ کروٹ جنت اسے نصیب فرمائے، اور جتنے لوگ جو بظاہر آج دکھائی نہیں دے رہے، سامنے نہیں ہیں، لیکن دل کے اندر وہ ہمیشہ موجود رہے اور ہمیشہ موجود رہیں گے، جن کے نام ابھی میرے ذہن کے اندر ہیں، اللہ رب العزت ان سب کی بخشش فرمائے، سب کے درجات بلند فرمائے، اور سب کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ ان کے جانے سے طبیعت کے اوپر، مزاج کے اوپر بہت سارے اثرات مرتب رہے، جس کی وجہ سے ایک لمبے عرصے تک خاموشی طاری رہی، اور اب جا کر بہت سارے دوستوں کے اصرار اور محبتوں اور حوصلے کے بعد جا کر دوبارہ بولنا کا ارادہ کیا ہے، اور اس میں میرے انتہائی محسن اور بھائی ابرار قریشی، جنہوں نے بہت سارا حوصلہ دیا، بہت ساری حوصلہ افزائی کی، ہمت بڑھائی، اور دوبارہ اب آپ کے سامنے ہوں۔ موجودہ ملکی حالات کے اندر جہاں ہر شخص، اکثریت پاکستانی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، یہ مہنگائی کا اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا یہ ایک عذاب ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم اس سے پہلے بہت سارے عذابوں سے گزر چکے ہیں اور گزر رہے ہیں۔ انصاف غریب آدمی کے لیے نہیں ہے پاکستان میں، صحت غریب آدمی کی نہیں ہے پاکستان میں، تعلیم غریب آدمی کی نہیں ہے پاکستان میں۔ ایک بہت بڑا تفاوت اور فرق ہے اپر کلاس میں اور غریب طبقے کے اندر۔ یہ وہ عذاب ہیں جو ایک عرصے سے، 70 سالوں سے تقریباً ہم جھیل رہے ہیں۔ تو اب ہمیں جا کر شاید تھوڑا سا احساس ہو رہا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی، اور 70 سالوں سے ان عذابوں کے اندر ہم چلتے آ رہے ہیں، اور ہم نے ان عذابوں کے ساتھ شاید جینا سیکھ لیا تھا، لیکن اب جا کر ہماری ہمت جواب دے رہی ہے کہ ہمیں ان عذابوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ اب ان عذابوں کو ختم کیسے کرنا پڑے گا؟ یہی سلسلہ چلتا رہے گا، یہ آج ایک حکومت ہے، کل دوسری آ جائے گی، اور شاید اوپر نیچے مہنگائی 10-15% اوپر نیچے ہو جائے گی، اور ہم اسی طرح جیتے رہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت، مفہوم اس کا یہ ہے کہ بے شک اللہ پاک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی حالت خود بدلنی پڑے گی، خود ارادہ، سوچ بدلنی پڑے گی کہ یہ جو 70 سالوں سے جس عذاب میں ہم مبتلا ہیں، کوئی بھی پارٹی آ جائے، ایون خان صاحب بھی آ جائیں، تو کوئی دودھ کی نہریں نہیں بہیں گی اس سسٹم کے اندر۔ اس سسٹم کے اندر غریب غریب تر رہے گا اور امیر امیر تر ہوتا جائے گا۔ تو یہ سسٹم غریب کے فائدے کا سسٹم نہیں ہے۔ خان صاحب کے دور کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر انسان مرے تھے نا، انسان قتل، کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ انسان تھے، انسانیت کا رشتہ تھا ہمارا ان کے ساتھ، اور وہ لوگ جو اس کے اندر ملوث تھے براہ راست ان کے قتل کے اندر، ان لوگوں کو اعلیٰ عہدوں کے اوپر ترقیاں دی گئیں، اور یہ خان صاحب کے دور کے اندر ہوا ہے۔ اگرچہ آج ملک کے حالات خان صاحب کے دور سے بھی زیادہ بدتر ہیں، وہ لوگ مسلط ہیں جنہوں نے انسانوں کو قتل کیا تھا، خان صاحب نے تو خالی انہیں ترقیاں دی تھی۔ سو اگر ہم موازنہ کریں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کا دور قدر حال اس دور سے بہتر ہے، لیکن وہ دور بھی آئے گا تو اس سے بھی غریب کو فائدہ نہیں ہو گیا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ گاؤں کا ایک چودھری تھا، اور وہ چودھری تھا، اور طاقت تھی، پیسہ تھا، وسائل تھے، کسی کو پیسہ دے کر خرید لیا اور کسی کو ڈرا دھمکا کر خرید لیا، اور گاؤں کا چودھری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بری عادت بھی تھی اس کو، اور وہ بری عادت اسے یہ تھی کہ وہ کفن چور بھی تھا۔ وہ کفن بھی چوری کر دیتا تھا، جب کسی کی ڈیتھ ہوتی تو مردے کو قبر سے نکال کے کفن چوری کر لیتا۔
اب جب اس نے دیکھا کہ وقت آخری آ گیا، مرنے کے قریب ہے، بیماریوں نے گھیر لیا ہے اور زندگی اب تھوڑی نظر آ رہی ہے، تو اس نے چودراہٹ کی جو پگ ہے گاؤں کی وہ اپنے بیٹے کے سر پر رکھی کہ آج کے بعد گاؤں کا چودھری میرا بیٹا ہوگا۔ اب بیٹے کو وہ کہنے لگا کہ بیٹا ایسا کرنا میرے بعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو کوئی ایسا کام کرنا جس سے لوگ مجھے اچھے لفظوں سے یاد کریں، میری برائیوں کو، میرے برے کاموں کو بھول جائیں اور میرے اچھے کاموں کو یاد رکھیں۔ پتر نے کہا ابا جی کام تو بڑا مشکل ہے لیکن چلے میں کوشش کروں گا۔ اب بڑے چودھری کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بیٹا جو ہے نا وہ گاؤں کا چودھری بن جاتا ہے اور وہ اپنے باپ کی روایت کو جاری رکھتا ہے اور وہ بھی کفن چوری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کفن تو وہ چوری کرتا ہے اور کفن چوری کرنے کے ساتھ اب وہ میت کو دوبارہ تدفین نہیں کرتا۔ بڑا چودھری تھا وہ یہ کرتا تھا کہ میت کو کفن چوری کرنے کے بعد دوبارہ دفن کر دیتا تھا۔ اب بیٹے نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ میت چرا کر، کفن چرا کر میت کو واپس وہیں پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب گاؤں کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا بھئی یہ تو اس سے تو پہلا چودھری ٹھیک تھا، وہ کم از کم جو ہے نا میت کی بے حرمتی تو نہیں کرتا تھا نا، تو وہ پہلے والا ٹھیک تھا۔ اگرچہ پہلے والا بھی کوئی اتنا صاف اور شفاف اور صالح نہیں تھا، لیکن ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، ہمارے پاس اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے یا یہ پارٹیاں ہیں جو ابھی اقتدار میں ہیں یا پھر پیچھے عمران خان صاحب بچتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کے دور کے اندر بھی جو ہے نا انسانوں کو انصاف نہیں ملتا رہا، سے قدر حال میں نے جیسے کہا بہتری تھی، لیکن وہ بہتری اتنی نہیں تھی، شاید وہ بہتری کی طرف جا رہے تھے۔ کب بہتری آنی تھی 100% وہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن اوورآل حالات بس اسی طرح اوپر نیچے 19-20 کے فرق کے ساتھ چلتے رہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہ سسٹم ہمارا دشمن ہے۔ پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کوئی بھی آ جائے اس سسٹم کے اندر، خان صاحب آئے تو انہوں نے کتنا ڈیلیور کر لیا، کسی بھی کو اس سسٹم میں لے کر آ جائیں وہ اس سسٹم میں ڈیلیور نہیں کر سکے گا۔ اب ہم نے اس سسٹم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، اور وہ سسٹم کے خلاف آواز ہم کیسے بلند کریں گے؟ یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور ہمارے نیوٹرلز، ہماری فوج جس سے ہمیں محبت بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ اب لوگ ان کے کہنے سے نہیں مانیں گے، لوگوں کو اب وہ بندہ چاہیے جو ان کے دکھوں کا مداوع کر سکے، جو ان کے غموں اور تکلیفوں کو کم کر سکے۔ جنگ کے اندر اگر لوگ مریں تو فوج ان کو بچاتی ہے کہ مرے نہ، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ صحت کے نہ ہونے سے مر رہے ہیں، انصاف کے نہ ہونے سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، پاکستان کی عوام مر رہی ہے، تو اس میں ہر ادارے کو، سیاستدان یا فوج، اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مہنگائی سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے، تو اس سسٹم کو، جو شخص بھی اس سسٹم کو کھاڑے گا اور ایک نیا سسٹم لے کر آئے گا جس میں حاکم اعلیٰ یا صدارتی نظام، میرا خیال ہے کہ وہ بہتر ہے۔ اس سے پہلے 70 سالوں میں جمہوری نظام اور مارشل لاء کا نظام ہم نے دیکھ لیا، اس نے ڈیلیور نہیں کیا پاکستان کے اندر۔ صدارتی نظام کے اندر ہو کہ وہ شخص خود جائے جو صدر کا الیکشن لڑا ہے اور عوام سے ووٹ لے کر آئے، اور اس سسٹم کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ وہ سسٹم کیا ہے۔ چاہے وہ موجودہ حکمران ہیں، یہ اس سسٹم کو ختم کر دیں اور نیا سسٹم لے آئیں، لوگ ان کے ساتھ آ جائیں گے۔ اگر انہوں نے اپنی بقا کرنی ہے، اگر انہوں نے سیاست میں باقی رہنا ہے، مہنگائی کے باوجود لوگ ان کا ساتھ دیں گے، لوگ بھوک برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن لوگوں کو چاہیے، لوگ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان بھی ہمارے ساتھ قربانیاں دیں۔ لوگ تو قربانیاں دے رہے ہیں، 70 سالوں سے دے رہے ہیں، لیکن ایک طبقہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور ایک غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ اگر موجودہ سیاستدان اس سسٹم کی جگہ ایک نیا سسٹم لے آئیں تو عوام اگلے الیکشن میں ان کو سپورٹ کرے۔ اگر یہ ابھی بھی اقتدار میں، ابھی لا سکتے ہیں، سارے سسٹم کو ختم کریں اور کہیں جی کہ ہم یہ سسٹم لا رہے ہیں جس سے عوام کو فائدہ پہنچے، زیادہ صوبے بنا رہے ہیں، صدارتی نظام لا رہے ہیں اور عوام کی فلاح کے یہ منصوبہ، اس سسٹم کو چینج کریں گے۔ باقی یہ کوئی 2000 دے رہا ہے، کوئی 14000 دے رہا تھا، اس سے حالات نہیں بدلیں گے جب تک سسٹم نہیں۔ اگر فوج چاہتی ہے کہ اپنا مورال دوبارہ عوام کی نظروں میں بحال کرے تو وہ عوام کے دکھوں کا مداوع کر لے، عوام کی تکلیفوں کو کم کر لے اور کہے جی کہ سارے سسٹم کو ختم کرتے ہیں، ملک کے اندر ایک نیا بہترین سیاسی سسٹم لے کر آتے ہیں جس میں سے ہر انسان کو برابر رائٹس ملیں، اس کی حقوق کا تحفظ ہو، صحت، انصاف، تعلیم ہر انسان کو برابر ملے، تو اس طرح کا سسٹم لے آتے ہیں۔ ادروائز دوبارہ آپشن بچتا ہے، پھر الیکشن ہوں گے، کس کو سپورٹ کیا جائے۔ اس الیکشن میں خان صاحب بہتر امیدوار ہیں، ان کو اگر ووٹ دیا جاتا ہے تو یہ کہا جائے خان صاحب ہم آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ دوبارہ وزیر اعظم بنے اور ویسے ہی وزیر اعظم بنے جیسے آپ پہلے تھے۔ اگر آپ نے ویسا ہی وزیر اعظم بننا ہے تو پھر ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اب اگر آپ چاہیے تو اس لیے چاہیے کہ آپ آئیں اور پھر اس سسٹم کو ختم کریں اور نیا سسٹم لے کر آئیں، کیونکہ اس سسٹم میں اندر رہتے ہوئے 3.5 سال ماڈل ٹاؤن کے لوگ جو قاتل تھے، جو ملوث تھے، ان کو تو آپ لوگوں نے ترقیاں دی ہوئی ہیں، تو اس سسٹم میں تو آپ پھر ڈیلیور نہیں کر سکیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہم اگر آپ کو ووٹ دیں گے، کیونکہ ان ساروں میں سے آپ قدرے بہتر ہیں،
ہم اگر آپ کو سپورٹ کریں گے تو صرف اس لیے کریں گے کہ آپ قدرے بہتر ہیں اور اس سسٹم کو بدلائیں، چینج کریں۔ اگر آپ نہیں بدلیں گے، نہیں چینج کریں گے تو ہم اس دفعہ تو آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو ووٹ دیں گے، لیکن آئندہ پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے غریب کو کچھ نہیں ملنا۔ اور عوام اگر ایسا نہیں کرے گی، خود کو نہیں بدلے گی، یہ سوچ لے کر نہیں آئے گی کہ یہ سسٹم ہمارا دشمن ہے، نہ فوج ہماری دشمن ہے، نہ سیاستدان ہمارے دشمن ہے، کسی پارٹی کا بھی ہو، کوئی دشمن نہیں ہے۔ دشمن یہ موجودہ سیاسی نظام ہے جو غریب کو کچھ نہیں دینے دیتا۔ کوئی بھی آ جائے، غریب کو کچھ نہیں ملنا، اور عوام کو یہ سوچ اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، اٹھنا ہوگا، بولنا ہوگا، آواز بلند کرنی ہوگی۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول کی حدیث پاک، 2 حدیث سن لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیجے گا، پھر تم اسے مدد کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار کو رد کر دے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا، اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، تو اللہ پاک تمہارے برے لوگوں کو تم پر مسلط کر لے گا، اور پھر تمہارے اچھے لوگ اسے مدد کے لیے پکاریں گے تو اللہ پاک پھر بھی تمہاری پکار کو نہیں سنے گا۔ تم اللہ کو پکارتے رہو گے تو اللہ تمہاری پکار نہیں سنے گا، تمہاری اپنی مدد نہیں نازل کرے گا، اپنا فضل نہیں نازل کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں اور سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔